اس دریا سے کئی سارے دل دہلا دینے والے اور عجیب و غریب واقعات کو ریکارڈ کیا گیا ہے، جیسے کہ پچھلے کچھ سالوں سے اس دریا میں ایسی عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی ہے جس نے اس دریا کے کنارے بسنے والے لوگوں کو کافی زیادہ ڈرا دیا ہے۔ یہاں رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو آواز سنائی دے رہی ہے یہ دریا کی نہیں بلکہ دریا کے نیچے سے آ رہی ہے۔ اس دریا سے جڑے ہوئے کئی سارے ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جن کی وضاحت آج تک کوئی نہیں کر سکا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس دریا سے آنے والی آواز کیسی ہے اور ان آوازوں کا قیامت کے آنے سے کیا تعلق ہے۔ دوستو، ایک ایسا دریا جس کے سوکھنے کا انتظار دجال کر رہا ہے، اور ایک ایسا دریا جس نے قیامت سے پہلے کی بتائی ہوئی نشانیوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک ایسا دریا جس کے سوکھنے کے بعد قیامت کا آنا لازم ہے۔ دریائے فرات ایشیا کی سب سے لمبی اور بہت ہی امپورٹنٹ ندی ہے۔ یہ دریا ترکی کے ٹورس پہاڑوں سے شروع ہو کر سیریا اور عراق سے ہوتے ہوئے شاط العرب میں دجلہ ریور سے ملتی ہے اور فارس کی خاڑی میں گرتی ہے۔ اس دریا کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے اور دوسرے ریلیجن میں بھی۔ اس دریا کے بارے میں کئی ساری حدیثیں بیان کی گئی ہے۔ اس دریا کو مختلف مذہبوں میں الگ الگ اہمیت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس دریا سے سونے کے پہاڑ کے ظاہر ہونے کی پیشن گوئیاں بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی، یہ دریا پوری طرح سے سوکھ جائے گا۔ دوستو، قیامت سے پہلے اس دریا سے کئی ساری ایسی نشانیاں ظاہر ہوگی جس سے یہ پتا چلے گا کہ اب کائنات کا خاتمہ اب قریب ہے، یعنی کہ قیامت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ گزرے کئی صدیوں سے تو یہ دریا بہت ہی خاموشی سے بہہ رہا تھا، لیکن ابھی کچھ سالوں سے اس دریا میں کئی ساری بڑی تبدیلیاں ظاہر ہو رہی ہے۔ اور اگر بات کی جائے ان آوازوں کی، کئی سارے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ شاید یہ دریا ہمارے ساتھ سرسراہٹ میں باتیں کر رہا ہے، اور یہ آواز اس وقت سنائی دینا شروع ہوئی جب دریائے فرات کے اس خشک حصے میں آرکیولوجسٹ نے کھدائی کرنا شروع کری۔ ان آوازوں کے بارے میں کئی سارے لوگ ایسے ہیں جن کا کہنا یہ بھی ہے یہ آوازیں اس دریا کے نیچے قید ان فرشتوں کی ہے جنہیں ایک وقت میں زمین پر اتارا گیا تھا اور پھر زمین پر ہی قید کر دیا گیا، جن کو وہ لوگ فالنگ اینجلز کہتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی جگہ پر آئیں گے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بہت سے مذہب کا اس دریا کے بارے میں الگ الگ خیالات ہیں۔ پیارے دوستو، اسلامک سٹڈی کے اکارڈنگ اور اس حدیث کے مطابق دریائے فرات سے ایک بہت بڑا سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ قیامت سے پہلے پہلے وہ ظاہر ہوگا، جس کی وجہ سے بہت بڑی لڑائی ہوگی اور بہت زیادہ لوگ اس میں مارے بھی جائیں گے۔ وہی کچھ دوسرے مذہب کے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے، جیسا ہم نے آپ کو بتایا، کہ اس دریا میں فالنگ اینجلز آئے تھے جن کو لوگ فرشتے کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے کچھ فرشتے زمین پر بھیج دیے گئے تھے جو کہ اسی دریا میں آئے تھے۔ اور وہی ان آوازوں پر ریسرچ کرنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ آواز اس دریا میں موجود ان غاروں سے آ رہی ہے جنہیں یہاں کے لوگ وسپر ہول بتاتے ہیں۔ وہی کچھ مذہبی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید یہاں کوئی جنات وغیرہ موجود ہو جو اس دریا سے آنے والی تبدیلیوں کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہو چکے ہیں۔ اس دریا کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ دریا کوئی عام دریا نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی دنیا اور ہماری دنیا کے درمیان ایک باؤنڈری ہے، کیونکہ جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس دریا کا پانی سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے آ رہا ہے، اور اب اس دریا کا پانی مسلسل کم ہوتا ہی جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں رہنے والی مخلوق بے چین ہو کر آواز نکال رہی ہے۔ اس مخلوق کو کافی شدید تکلیف ہو رہی ہے اور یہ اسی تکلیف کی وجہ سے چلا رہی ہوگی۔
दोस्तों, बहरहाल जो भी हो, ये दरिया बहुत ही तेजी के साथ खुश्क होता जा रहा है और कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो साल 2040 तक ये दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि इसका ताल्लुक इस्लाम में कयामत के करीब आने से है। ये सब कयामत की निशानियां हैं जो कयामत के जाहिर होने से पहले पूरी होनी है। प्यारे दोस्तों, 6 जून 2022 को एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई थी। इसके बारे में इसमें बताया गया था कि इस दरिया के सूखा होने से 3500 बरस पहले की एक पुरानी बस्ती को ढूंढ लिया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट के नजदीक जाहिर होने वाली ये बस्ती 1475 ईस्वी से 1275 ईस्वी के बीच बनी हुई थी। प्यारे दोस्तों, ये शहर बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरियाए फुरात के किनारे ढूंढ लिया गया था। इसे इंसानी तारीख का पहला शहर बताया जाता है, जिसकी आबादी 3 लाख से भी ज्यादा थी। प्यारे दोस्तों, हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर ना हो जाए, और इस पहाड़ के जाहिर होने के बाद इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ी जंग होगी और इस लड़ाई में हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इन सभी लोगों में से हर कोई ये सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊंगा, और कहा कि अगर तुम उस वक्त मौजूद हो तो उस पहाड़ में से हरगिज कुछ भी मत लेना। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो शहर यहाँ से मिला है यहीं पर सोने का पहाड़ है। इस शहर के नीचे सोना मौजूद है, लेकिन दोस्तों अभी तक इस जगह से सोने का कोई भी खजाना दरियाफ्त नहीं हुआ है। लेकिन बहुत से इस्लामी स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि ये सोना रियल गोल्ड होगा, जिसके पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जंग लड़ेगी, और ये सोना दरिया के नीचे से निकलेगा, यानी दरिया को फाड़ कर निकलेगा। और दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि हिस्ट्री में भी सोने को लेकर बहुत बड़ी बड़ी जंगें पहले भी हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, साल 1846 में अमेरिका और मेक्सिको के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, जिसमें बहुत से लोगों को सोने की वजह से मार दिया गया था। ये लड़ाई भी गोल्ड की वजह से हुई थी। हिस्टोरियन का कहना है कि इस लड़ाई में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अमेरिकन नेटिव मारे गए थे। इस जंग को कैलिफोर्निया गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। ऐसी बहुत सी जंगें हिस्ट्री में पहले भी हो चुकी है, जब इंसानों ने सोने के लिए एक दूसरे से जंगें की है, एक दूसरे के दुश्मन बने, एक दूसरे को मारना शुरू किया। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया का और जंग का, लगातार ये माहौल बना हुआ है और काफी टाइम से ये लड़ाइयां चल भी रही है। तो उस वक्त क्या आलम होगा जब ये सोने का पहाड़ निकलेगा। हो सकता है इस पहाड़ की वजह से वर्ल्ड वॉर हो जाए। तो आप सोचिए कि वो कितना सोना होगा जिसके लिए ऐसी जंग होगी जिसके बारे में हदीस में भी बयान किया गया है।